صورتحال ہوتی ہیں. جو سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے, دونوں کی طرف ہمیں چل کر بات کرنی چاہیے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں یو کے جانا چاہ رہی ہے, وہاں آسٹریلیا جانا چاہ رہی ہے, اور اس کے علاوہ جرمنی جانا چاہ رہی ہے. لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جو بہت پیسفل ہے, بہت خوبصورت ہے, آبادی بھی کم ہے, وہاں تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے, ان کا نظام بھی اچھا ہے, لیکن وہاں پر لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے, لوگ وہاں پر موو نہیں کرتے, لوگ وہاں پر جانا نہیں چاہتے. وہ ملک کیا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہا بھائی, وہ پبلک ریلیشن ایک کنسلٹنٹ ہیں اور پی آر کنسلٹنٹ ہیں, اور ایک ایجنٹ کے طور پہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات تھے, کچھ طالب علموں کے, کچھ نوجوانوں کے ذہن میں سوالات تھے, ہمیں جو کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے, ہمیں کیا سہولیات, ہمیں کس طرح سے گائیڈ کیا جائے. تو ویسے ہی ہم نے دعوت دی طاہا بھائی کو. طاہا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح آئرلینڈ جایا جا سکتا ہے. السلام علیکم طاہا بھائی. وعلیکم السلام. طاہا بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آخر آئرلینڈ ہی کیوں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ اپنے مائنڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیسٹینیشن رکھ کے آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی کوئی کہتا ہے میں نے کینیڈا موو کرنا ہے, وہ کینیڈا جانا چاہتا ہے. کوئی کہتا ہے میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں, آسٹریلیا یو کے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ کچھ مائنڈ میک اپ, کچھ تو 60% بات کرے تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے یہاں پہ ایک رجحان ہے کہ ہم سب کو گائیڈ کرتے ہیں, یو کے چلے جائیں, آپ یو کے چلے جائیں, وہاں پہ یہ پروگرام بھی مل جائے گا, وہ پروگرام بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سب سے زیادہ جو میں نے ایز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے وہاں پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو فائنانس جو ہوتے ہیں ایزی ہوتے ہیں, 28 دن کے ہوتے ہیں, وہ آپ آؤٹ سورس کر لیتے ہیں. کیونکہ میں ادھر کیونکہ میرے بیسیکلی آفس جو جس نام سے ہے وہ آئرلینڈ ایجوکیشن آفس ہے, اور ہم آئرلینڈ کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, پہلے ہم اس کو ڈیل کرتے تھے ایز اے ڈائریکٹ B2C میں, ٹھیک ہے, بزنس ٹو ڈائریکٹ کنزیومرز کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر. پھر ہم نے اس کو B2B میں آئے, کیونکہ ہم نے دیکھا بزنس ٹو بزنس کے اندر. تو میں بیسیکلی زیادہ بزنس ٹو بزنس کے اندر ہی ڈیل کرتا ہوں. اچھا میں آنیسٹلی بتاؤں, اسٹوڈنٹس تو آپ چھوڑیں, جب میں مارکیٹ کو گو تھرو کیا, میں نے دیکھا تو میں نے وہ دیکھا کہ لوگوں کو ایون جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی زیادہ آئرلینڈ کا نہیں پتہ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف اویئرنیس ہے, انفارمیشن نہیں ان کے پاس, تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے. ایون تو اگر آپ دیکھا جائے تو آئرلینڈ ایک بڑا, آپ اگر گوگل پہ بھی دیکھتے ہیں بچے بڑے سپر فاسٹ ہیں, وہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں, بڑا سیفسٹ ہے, اور 5 to 6 ملین اس کی پاپولیشن ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ایک میں بتاتا ہوں کہ فیئر آف آئلٹس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے اندر آپ کو ڈولنگو چلتا ہے, ویری ایزی اینڈ چیپر ٹیسٹ ہے ریدر دین آپ اف یو گو فار دی آئلٹس ٹیسٹ. اور یہ اس میں چیزیں آتی ہیں, اور اگر آپ فار ایگزامپل اگر 1 year ماسٹرز پروگرام کرتے ہیں تو 2 years کا PR آپ کو ملتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو 5 سے 6 سال میں آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں PR پرمنٹ ریزیڈنس کے لیے ہوتا ہے. اور اچھا دوسری بات دیکھیں آپ, مزے کی بات کہ سب سے ٹاپ آلموسٹ ٹاپ یونیورسٹیز جو کیونکہ بینکنگ کے اندر ٹاپ رینکنگ کی یونیورسٹیز آتی ہیں, اس کے اندر ٹرینٹی ہے, مائنوت ہے, اور رائل کالج آف جنرل فزیشنز ہیں, اور کافی زیادہ جو ٹاپ یونیورسٹیز اس کے اندر آتی ہے. اور اچھا 3rd نمبر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یورپین یونین کا فرسٹ اسپیکنگ کنٹری ہے, اور اس کو ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے کیونکہ یورپین سائڈ پہ آتا ہے, اور اس کو پلس پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, جس میں کمپیوٹنگ کمپنیز ہیں, جس میں بزنس کمپنیز ہیں, ان سب کے ہیڈ آفیسز ادھر ہیں. اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں یو کے سے آسٹریلیا میں, ٹھیک ہے ہر جگہ وائٹ کالر, میرا نہیں خیال جتنا میرا ایکسپیرینس ہے کہ وائٹ کالر جاب از گیٹنگ ایزی وے ان دیز کنٹریز, آپ کو یہاں پہ بہت چانسز ہیں وائٹ کالر جاب لینے کے. اچھا جب اس کو فلوٹ کیا مارکیٹ کے اندر, ڈیٹ آئی ورکنگ آن B2B اسپیشلی فار دا آئرلینڈ اسٹڈی ان آئرلینڈ ڈیسٹینیشن, تو میں نے وہ یہ کہتے تھے اچھا تو اب ہم سب سے زیادہ جو میں نے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے ایک یہاں پہ فیس کرنا پڑا, وہ یہ کرنا پڑتا تھا کہ جناب اس کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو بچے کو کیٹر کرنی پڑتی ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے. میں نے کہا لمبی سے مراد آپ یہ دیکھیں بچے کا ذاتی اکاؤنٹ نہ بھی ہو, اس کا FRC جو فیملیزیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس سے پروون ہو, اس کے والد ہیں, ماموں ہیں, چاچا ہیں اس کے, وہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیٹمنٹ بالکل آپریشنل ہونی چاہیے, لمبی ہونی چاہیے, مگر اٹ شوڈ بی رننگ اینڈ ان فنکشنل فارم میں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل بچے نے اپلائی کرنا ہے, آگے ایک ماسٹرز کی فیس ہے 12,000 یورو یا 10,000 یورو, وہ پے آف کر دی اس نے ان ایڈوانس میں, 1 سال کا ماسٹرز پروگرام ہے, پیچھے ایک رہ جاتی ہے صرف لیونگ کاسٹ. آپ نے وہ لیونگ کاسٹ شو کر دی, آپ نے وہ لیونگ کاسٹ اینڈ پہ شو کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کا کیس ایزی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا ایک ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے, ایک ویزا فی ہوتی ہے, اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور یہ, اور اب کیونکہ رجحان چیزوں کا, کیونکہ میں ایک اسٹارٹ اپ پاکستان کی نیوز دیکھ رہا تھا, اس کے اندر کہ پچھلے 5-6 ماہ میں کچھ 6 لاکھ پاکستان مائیگریٹ ہوئے ہیں یہاں سے پاکستان. تو یہ چیزیں اب چل رہی ہیں. اور دوسری بات دیکھیں ہر ایک ڈیسٹینیشن اپنی ہے, کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے وہ کینیڈا موو کرتا ہے جو سیریس اسٹوڈنٹ ہے, اور کوئی اگر آسٹریلیا جانا چاہتا ہے آسٹریلیا موو کرتا ہے. یہاں پر ایک اہم سوال ہے کہ اس کی ڈگری کی کتنی اہمیت ہے,
کہ کیا آئرلینڈ میں اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھا جائے اس کی ڈگری میں اتنی طاقت پاور ہے کہ وہ آسٹریلیا، UK یا امریکہ وغیرہ کی یونیورسٹی کا مقابلہ کر سکے؟ جی بالکل 100% کر سکتی ہے. اب تو ایک ادارہ ہے, میں نے آپ کی اس رینکنگ میں آپ دیکھیں 86 نمبر ٹرینٹی آتی ہے. آپ وہ ٹرینٹی کو دیکھیں, آپ ٹسک کو دیکھیں, سٹی کو دیکھیں, آپ گوگل آپ کریں ان یونیورسٹیز کو آئرلینڈ کی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں آئرلینڈ کی ہم تقریباً 24 یونیورسٹیز کو ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس لاٹ آف ہیوج نمبر ہے. پاکستان کے اندر اور بھی ڈیل کر رہے تھے, لیکن میں نے آپ کو وہی بتایا نا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو انفارچونیٹلی رجحان پیدا ہو گیا. اسٹوڈنٹ کہتے تھے جی ہمیں ویزا سم ہاؤ, ہر بندہ نہیں کہہ سکے ہمیں سے ویزا چاہیے, ہمیں بھیج دیں, آپ ہمیں بھیج دیں. دیکھیے اب 6 months کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کس طرح آؤٹ سورس کر سکتے ہیں آپ. آپ کی کسی کا اسپانسر لے لیں, ماموں کا لے لیں, چاچو کا لے لیں. آپ لیونگ کاسٹ آپ جینون طریقے سے جائیں, آپ اپنی خود آپ اپنی پیمنٹ جو ہیں, آپ اپنے جو یونیورسٹی کی فی پے آف کریں, آپ خود پے آف کریں. آپ جو کاؤنسلنگ آپ نے وہ پے آف کریں, وہ کریں آپ باقاعدہ, کیونکہ اب وہ ٹائم تو رہا نہیں کہ آپ کو چیزیں پتہ نہیں چل سکتی. چلے میں نے تو آپ کو بتا دیا, آپ اس کے بعد گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایجنٹ جو ہے وہ کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ آج کل تو دو نمبریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. دیکھیں بات آپ کی درست ہے, یہ تو ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہے. آپ اب ویسے تو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم بہت ویری ایزی, اگر آپ ان کے ریویوز دیکھتے ہیں, اور اتنا مشکل نہیں ہے. کافی ٹاپ لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں اس مارکیٹ میں مجھے تو پتہ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی میں ان کو بھی جانتا ہوں, آؤٹ اسکرٹس میں جو ہیں وہ پھر ان کا ایک ڈن ویزے کا ایک رجحان ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے وہ بھی اب چل رہا ہے. میں اس بارے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ اگر اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں, زیادہ ریفرنس بیس پہ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے بھائی کا ویزا ہے اور ایک اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوا ہے, تو کیا کریں گے آپ ریفر کریں گے اس کو, ایک ورڈ آف ماؤتھ بنتا ہے مارکیٹ کے اندر. تو یہ بھی سسٹینیبلٹی کے لیے 30 لاکھ روپیہ دے کر بھی یہاں پر ہمارے جو ڈنکی لگا کر باہر جاتے ہیں وہ بیچارے کشتے میں مارے جاتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ایسی خبریں سامنے آتی ہیں تو پھر ڈر لگا رہتا ہے یار کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں, آیا کہ یہ ہمیں صحیح طرح گائیڈ بھی کر پائے گا کہ نہیں, یا اس نے جو ویزا دیا ہے وہ صحیح بھی ہوگا کہ نہیں. یہ سوال اکثر اٹھتے رہتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگا کر بھی ہم نے مرنا ہی ہے باہر جا کے, تو پاکستان رہا جائے گا. دیکھیں پہلی بات تو ہے وین یو آر آپٹنگ دا انلیگل وے ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ, آپ پہلے اسٹیپ پہ اگر انلیگل وے آپٹ کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اللہ نہ کرے, آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ایک FA کا ایک ادارہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے, جو ہیومن ٹریفکنگ اسمگلنگ کا جو کیس ہے اس کے اندر. لیکن وہ اب اس اویئرنیس میں تو کہتا ہوں اس کو کرنی چاہیے, میکسیمم کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ تو لاہور میں بیٹھے ہیں, یو آر مچ کوالیفائڈ, آپ کے آس پاس سراؤنڈنگس میں کوئی آپ سے ایڈوائس لے گا تو آپ کبھی ایڈوائس کریں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں کریں گے آپ. تو وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ وہ جاتا ہے گلی محلے میں ایک بندہ پھرتا ہے, وہ ایک فلوٹ کرتا ہے بات کو, فلاں جی گیا سی, ایک بندہ پہنچ گیا, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ سارے ہی پہنچ جائیں گے. تو ہے ہی لیگل وے نا کمپلیٹلی. وہ فیملی کا بھی نقصان, اس کا بھی نقصان. جو لاسٹ ٹائم انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہوتا ہے اس واقعے کے اوپر, جو ڈنکی ابھی لاسٹ ٹائم جو ساری لاسٹ ٹائم جو ہمارے یہاں دیکھیے وہ کس طرح کمایا. کئیوں نے زمین بیچی, کئیوں نے گھر بیچے, زیور بیچے, ماؤں کے. چلے وہ تو بیچ دیا, جو مٹیریل کا جو لاسٹ ہوا وہ تو ہوا, لیکن جو ان کی جانے گئی, اور جو ان کے پیچھے جو گھر والوں کو ساری عمر کے لیے, کہاں وہ زندہ رہتے بھی کہاں رہ پائیں گے چیزوں کے ساتھ. یہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی دیکھیں سوشل رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے, ہم سب کو اس میں سب کو مل کے رول پلے کرنا چاہیے. اچھا, آئرلینڈ میں ہم نے جانا ہے تو تقریباً کتنی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے؟ عموماً یہی سوال سب سے بڑا ہوتا ہے. ہاں دیکھیے بینک سٹیٹمنٹ بیسیکلی کوئی ویزا آفس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا ایک ماسٹرز پروگرام ہے, آپ نے 4 years کی گریجویشن کی پاکستان سے, فار ایگزامپل آپ 1 year ماسٹرز پروگرام میں جاتے ہیں, تو آپ فی ہے اس کی 10,000 یورو 1 year کی, آپ نے ایڈوانس میں پے کر. لیونگ کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے, وہ آپ کو شو کرنی پڑتی ہے. وہ لیونگ کاسٹ بنتی ہے 10,000 یورو, 10,000 یورو. تو وہ آپ اس کو ملٹی 35 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے. وہ جسٹ یو ہیو ٹو شو, آپ کو وہ شو کرنی ہے, اور اس کے بعد بس آپ کو ایک اپنا ویزا فی اور ہیلتھ انشورنس. اچھا, پھر بچے باہر چلے بھی جاتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے چلیں بڑی مشکل سے یا اوکھے سوکھے ہم باہر پہنچ جائیں, اس کے بعد کیا آئرلینڈ یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہیں؟ دیکھیے ہاں جی, وہ اگر تو کچھ اسکالرشپس ہیں, کچھ پروگرامز میں دیتی ہیں, اپ ٹو چوائس ہوتا ہے, اپ ٹو 50% دیتی ہیں. جو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس آتی ہے پورے ریجن میں ایشیا کی, تو وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے, اکتوبر میں آتی ہے. لیکن وہ ان کی کمپٹنسی اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کو کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن ویسے اپ ٹو تقریباً 2500. تو اسکالرشپ پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, کہ مل سکتا ہے اس طرح؟ دیکھیے ہاں جی, میں نے آپ کو بتایا کہ سال میں ایک دفعہ جو آتا ہے, آپ کو پراپر وہ ہم آپ کو گائیڈ لائن کر دیتے ہیں, اس کے لیے آپ اس کو اپلائی کریں. وہ چوز کیونکہ انہوں نے کرنا ہے, ہم اس پہ آپ کو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا کرائٹیریا وہ چوز کریں گے اسکالرشپ. کمپنیز باہر بیچتے جو ایجنٹس وغیرہ ہیں, اب ان کے بارے میں یہی بہت سوال سامنے آ رہے ہیں کہ ان کی فیسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں.
تو وہ تو ہم نے پے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان کی اپنی فیسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. آپ اس سے اچھا آپ پوچھ رہے ہیں جو کاؤنسلنگ فی جو بچے آتے ہیں. کونسلی فیس آتی ہے اور بچے آپ سے دیکھیے یہ آنیسٹلی اسپیکنگ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہم نے بھی سنا ہے کافی چیزوں پہ. یہ میں نے وہاں پہ تھوڑا سا آؤٹ اسکرٹس پہ دیکھا ہے، کوئی فیصل آباد سائٹ پہ یا ادھر، نام نہیں مینشن کرنا چاہیے، نہ میں کر رہا ہوں چیزوں کا. تو وہاں پہ کچھ جب وہ کرتے ہیں نا، وہ جو آپ بات کر رہے تھے تھوڑا سا ڈن بیسس کے اوپر، تو بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. لیکن اگر اپ ٹو 70% جو میں نے دیکھا جو بڑے آنیسٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ان کی فی ایک ویری ریزنیبل، کوائٹ ریزنیبل فیس ہے. میں نے نہیں دیکھی کہ وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں. چلیں طہا بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں وقت ہوا بریک کا، تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.